بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز دوستو، کل آپ حضرات نے اسلام میں حسن اخلاق کی، اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے وہ سنا. تراویح کے بعد کا جو درس ہے وہ درس اخلاقیات ہے، اور اس اخیر عشرے میں طاق راتوں میں چونکہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اس لیے ذرا نماز بھی طویل ہونی چاہیے. اگر ہم 15 منٹ کم جفت رات میں تراویح پڑھتے ہوں تو 15 منٹ زیادہ پڑھ لیں طاق رات تلاش میں شب قدر. بات بھی سن لیں تو تھوڑی سی اس تاخیر بھی ہو جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دین کی بات سننا بھی عبادت. اخلاقیات میں 2 قسم کے اخلاق ہیں، اچھے اور برے. عادتوں میں 2 قسم کی عادتیں ہیں، اچھی اور بری. صفات میں 2 قسم کی صفات ہیں، اچھی اور بری. اللہ کو اچھے اخلاق والا پسند ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق والا پسند ہے. اولیاء اللہ کو اچھے اخلاق والا پسند ہے. اور عمومی انسانی فطرت میں اچھے اخلاق پسند کیے جاتے ہیں، اور برے اخلاق اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں. عام لوگوں کو بھی جن کی فطرت مست نہ ہوئی ہو ان کو بھی پسند. اب وہ اچھی صفات یا اچھے اخلاق میں لمبی چوڑی سی فہرست. عقیدہ توحید اندرون کا ایک وصف ہے، اللہ کی محبت اندرون کا ایک وصف ہے، اللہ سے انس اندرون کا ایک وصف ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر اندرون کا ایک وصف ہے، اللہ کی آزمائشوں پر برداشت کرنا یا صبر یہ اندرون کا ایک وصف ہے. اللہ اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے جتنا دیں جس کو اس پر قناعت کر لینا اندرون کا ایک اچھا وصف ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی رغبت زیادہ رکھنا، دنیا کی چاہت زیادہ نہیں رکھنا اندرون کا ایک وصف ہے. تواضع اندرون کا ایک وصف. کچھ دے پروردگار تو اللہ کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرنے کا مزاج جسے سخاوت کہتے ہیں اندرون کا ایک وصف ہے. کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کو برداشت کر لینا حلم اندرون کا ایک وصف ہے. اپنا چھوٹا کوئی غلطی کر دے تو اسے درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا اندرون کا ایک وصف ہے. یہ سب اچھے صفات ہیں. اور اس کے بالمقابل عقیدے میں شرک کی آمیزش، اللہ کے مقابلے میں مخلوق کی محبت کا غلبہ، کتنا بھی ملے ناشکری، ذرا سی آزمائش آ جائے تو بے صبری، اپنا چھوٹا کوئی غلطی کر دے تو برداشت نہیں کرنا، معاف نہیں کرنا. اتنا بھی مل رہا ہے تو اور ہونا، جسے کہتے ہیں حرص. کسی کے پاس میں کوئی اچھی چیز نظر آئی، رال ٹپکانا اور خواہش کرنا کہ کاش کہ مجھے بھی مل جائے. اس کے کوئی اچھی حالت میں دیکھے تو اس کی اچھی حالت کو برداشت نہیں کر کے خواہش کرنا کہ اس کی اچھی حالت زائل ہو جائے. اور اس کے علاوہ تکبر کرنا، خود پسندی، عجب، کسی کے بارے میں دل میں برے جذبات کا رکھنا، کینہ، کپٹ، غصہ، حسد، یہ سب اندرون کے خراب صفات. تو خراب صفات نکالنا، اچھی صفات لانا، یہ پسندیدہ ہے پروردگار کو. اس میں کل آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھی گئی تھیں. کبر اللہ کو ناپسند ہے
تواضع اللہ کو پسند ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دینے والی، شح مطاع، بخل بخالت جس کے تقاضے کو مان لیا جائے، وہوى متبع، نفسانی خواہش جس کی پیروی کی جائے، وإعجاب المرء بنفسه، آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی کو ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں۔ کیا کیا چیزیں یاد رکھتے جانا؟ بخالت نہیں کرنا، اگر اللہ دیا ہے خرچ کرتے رہو۔ جو خواہش اندرون سے ابھرے ہر خواہش کو پوری نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا۔ آدمی میں کبر و عجب جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی حقیقت سے توجہ ہٹا لینے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، انجام پر نظر نہیں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کے اختیار کی بھی نہیں ہے، اور اچھا ہونا خراب ہونا اس حالت پر موقوف نہیں۔ مثلا گورا ہونا کالا ہونا، اب گورا اگر کالے کے مقابلے میں اترائے تو کس چیز پہ اترا رہا؟ اس کے اپنے اختیار کے کمال پر یا غیر اختیاری چیز پر؟ کسی کو گورا پن ملا تو اس کا اپنا کچھ دخل ہے؟ کسی کی کھڑی ناک ہے، کسی کی دبی ناک، اس میں اس کا اپنا کیا عمل دخل ہے؟ کچھ ہے کیا؟ کسی کی قامت اونچی کسی کی قامت نیچی، آدمی کو دخل ہے؟ اب اس میں اگر کوئی اتراتا ہے کس بنیاد پہ اترا رہا؟ اس کا کوئی کسب، اس کی کوئی محنت، اس کی کوئی کوشش کا تو دخل ہے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے اچھا ہونا برا ہونا یہ شکل صورت رنگ روغن ناک نقشہ قد قامت پر ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے اردو؟ سمجھو اچھا تو جاؤ مت، ادھر ادھر مت جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ۔ ہمارے حضرت صاحب صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے پیر ہیں، ہم سب کے شیخ ہیں، جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں سب ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، سب ان کا فیض ہے۔ ان کے خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب درد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سلسلے کے جوڑوں میں مستقل ان کا گھنٹہ 2 گھنٹے درس ہوتا، تو سونے والے لوگوں کو مخاطب کر کے بولتے تھے، ان کو چوکنا کرنے ہوشیار کرنے کے واسطے یوں بولتے تھے کہ وہ سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، تو بچوں کو پڑھاتے رہتے تھے، تو اس میں جو بچے سوتے تھے باوجود توجہ دلانے کے متوجہ نہیں ہوتے تھے، غائب ہوتے رہتے تھے جماعت میں، تو جا کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے بولتے تھے اے صاحب یہ زندہ لاشوں کو لے کے کیا کروں؟ کیا پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا سمجھ میں آیا؟ توجہ سے سنو، دھیان سے سنو۔ اگر کوئی خوبصورت کسی بدصورت پر اتراتا ہے تو اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جناب کی خوبصورتی اس کی بدصورتی میں نہ آپ کا دخل ہے نہ اس کا دخل ہے۔ اچھی صورت بھی پروردگار نے بنائی، اور اس اچھی کے مقابلے میں کچھ کم اچھی جو سمجھ میں آ رہی ہے اسے بھی پروردگار نے ہی بنائی۔ اب اگر کسی خراب صورت کو آپ بہت معیوب اور حقیر سمجھ رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو برا سمجھتے ہیں، جبکہ پروردگار قرآن پاک میں فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحموں میں، ان کی بنائی ہوئی صورت ہے۔
اس کی اہمیت نہیں دینا. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنا ہوا ایک شعر آپ سب بھی یاد رکھیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام غلام میں نہیں ہے، کسی اور کا شعر ہے جو حضرت سناتے تھے کبھی کبھی تقریر میں. فرماتے تھے حسن صورت چند روزہ، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خشک ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خشک ہوتا ہے دل. حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے. ناک نقشے سے آنکھ خوشی محسوس کرتی ہے، اخلاق و عادات کی پاکیزگی سے دل مسرت محسوس کرتا ہے. اور صورت میں اختیار نہیں، جو غیر اختیاری چیز ہے اس کو اترانے کا کیا مسئلہ ہے؟ جو غیر اختیاری چیز ہے اس پہ دوسرے کے مقابلے میں اترانے کا مسئلہ کیا ہے؟ ناسمجھی کی علامت. اب رہ جاتی ہے کچھ وہ چیزیں جس کے آدمی کے پاس پائے جانے کی صورت میں عام طور پر غرور میں، کبر میں، عجب میں، خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ چلے ایک چیزیں، محنت کیا، پیسے کمایا، 4 پیسے آ گئے، میں اچھا انہیں خراب. محنت کیا، کچھ اعمال کر لیا تو بولے میں باعمل، وہ بے عمل. بے عمل کو حقیر سمجھ رہے. کچھ محنت کی، کچھ کوشش کی، علم حاصل کیا، اس کے نتیجے میں کچھ معلومات اپنے پاس میں آ گئی، دوسرے کے پاس میں نہیں ہے، تو دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یا اچھا جاننا، یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا آدمی کے کسب کو دخل ہے، محنت کر کے کرا. صورت میں تو محنت کو دخل نہیں ہے، اور صورت کی بنیاد پہ کوئی جنتی کوئی جہنمی نہیں، کوئی محبوب کوئی مقبوض نہیں ہے، کوئی قریب کوئی دور نہیں ہے. گزشتہ ہی آپ نے سن لیا ہے، پورے سبقہ سننا، شروع سے آخر تک سننا. آدھے سننے جا رہے ہیں، آدھے سننے آ رہے ہیں، ایسا مت کرو. اتنے ہی لوگ ہیں، کوئی آدھا سبق سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا. اس کے نتیجے میں پوری بات سمجھنے میں کبھی کبھی کودائی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جب اونگتے سنتے ہیں تو غلط سن لیتے، تلفظ غلط سن لیتے. حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور یوں کہا کہ لوگوں جب جماعی آئے تو استغفر اللہ پڑھ لیا کرو. تو ایک صاحب پتہ نہیں کیا سنے، گھر کو گئے تقریر سن کے. گھر کو داماد آیا تو فوراً استغفر اللہ. بس اس نے لڑائی شروع کر دی کہ مجھے دیکھ کے انہوں نے استغفر اللہ کہا. جھگڑا شروع ہو گیا، کیا سمجھ کے استغفر اللہ بولے. بات دونوں سے بڑھتی بڑھتی گھر میں خواتین تک پہنچ گئی. آپس میں تو میں بحث شروع ہو گئی. پڑھے ہی کیسا تم، بولے ہی کیسا. تو گھر کی عورت دن دناتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کیا قصہ کیا ہے. داماد نے کہا کہ میں آیا تو میرے کو دیکھ کے استغفر اللہ پڑھے. کئی کے واسطے پڑھے جی داماد آیا تو؟ اب بھی بڑے مولانا کی تقریر سن کے آئے ہوں. انہوں بولے جوائی آیا تو استغفر اللہ پڑھنا. ایسا ہو جاتا جب غلط سنتے ہیں. جمائی بھی کیا سن لیا؟ جمائی بولے تو داماد. گوشے ہوش سے سنو، توجہ سے، دھیان سے. کہیں ایسا نہ ہو کچھ کا کچھ سن لیں گے گڑبڑ ہو جائے گی. جو چیزیں اپنے کسب سے اپنے پاس میں حاصل ہوتی ہیں، جیسے مال ہے، محنت کر کے کمائے، ٹھیک ہے. لیکن بھائی کیا مال ہونا اور مال نہیں ہونا کسی آدمی کے بڑے ہونے چھوٹے ہونے کی علامت ہے؟ کسی آدمی کے اللہ کے پاس محبوب ہونے مقبول ہونے کی کوئی نشانی ہے؟ ایسا تو نہیں. پھر کہیں کوئی اترا رہے، اترانے کی کیا بات ہے؟ ایک کے پاس پیسہ ہے، ایک کے پاس میں نہیں ہے. تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں
काहे को इतराता है, और जिसके पास नहीं है उसे हकीर काहे को समझता है। अगर कहीं ये चीज मौजूद होती कि पैसे वाला मुअज़्ज़ज़ है और बेपैसा हकीर है, ऐसी सूरत में किसी को हकीर समझते तो शायद बन जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। बड़े बड़े अल्लाह बुजुर्गान दीन के पास में तो कुछ भी नहीं रहता, कुर्सी में रहते थे, चटाई पे सोते थे, कुछ भी रहता ही नहीं था उनके पास, मुअज़्ज़ज़ थे। हम पैसे आने की वजह से कई गलतफहमी में गिरफ्तार हो गए कि मैं अब इस लायक हो गया हूं कि दूसरे को हकीर समझू, उसके मुकाबले में अपने आप को बढ़ता जानू। कि पैसे पे नहीं कर रहे हैं, वो जो सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, इस पे बड़ापन पैदा हो गया। तो इस पे बड़ापन काहे के वास्ते पैदा हो रहा? ये तो उस वक्त में काबिल कदर है जबकि बारगाह इलाही में पहुंचने के बाद में अल्लाह यूं फरमाए कि तुम्हारा सदका कबूल है, तुम्हारी खैरात कबूल है, तुम्हारी ज़कात कबूल है। वहां से जब तक के फैसला न हो उस वक्त तक कौन क्या कह सकता है? तो फिर एक तरफ में इतराने का क्या मतलब है? आदमी अपनी कीमत खुद ही लगा लेता आजकल। कोई सी भी चीज उसकी अपनी कीमत, उसको लगाने का क्या हक हासिल है? आदमी अपनी कीमत खुद कैसे लगाएगा? कौन कीमती है कौन कीमती नहीं है तो अल्लाह को मालूम है। अल्लाह जिसे कहेंगे तुम मेरे पसंदीदा वो हो गया कीमती। अल्लाह जिसे फरमा दें कि तुम मेरे नापसंदीदा हो तो बेकीमत हो गए। अब कौन पसंदीदा है कौन नापसंदीदा है वो तो वहां जाने के बाद मालूम होगा ना। इससे पहले एक साहब, इससे पहले गालिबन मैंने सुनाया था, हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को लंबे चौड़े अल्फाज एक साहब लिखी। उनमें कहीं सफर हुआ था हजरत का, उनका कुछ प्रोग्राम बनाए। हजरत बोले कि क्या प्रोग्राम है बताओ। तो लिख के लाए हुए थे प्रोग्राम पूरा। बोले क्या लिखे हैं, पढ़ के सुनाओ। अब वो पढ़ के सुना रहे हैं तो लंबे अल्फाज, सिराजुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन वगैरह वगैरह, बक़ियतुस सलफ, क्या क्या कि बहुत सारे अल्फाज लिखने के बाद शेखुल हदीस हजरत मोहम्मद ज़करिया मद्दज़िल्लुहुल आलिया दामद बरकातुहू को जैसा लिखा हुआ। तो अच्छा ठहरो जरा फिर पढ़ो। बोले फिर पढ़ा होना शुरू से, वही सिराजुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफीन, ये वो क्या गए। वहां पहुंचने के बाद फिर बोले बस ठहरो फिर पढ़ो। बोले फिर पढ़े तो वहां तक पहुंचने के बाद बोले तो यहां से लेके यहां तक काट दो, यहां से लेकर यहां तक काट दो। भाई जो कुछ तुम लोगों ने लिखा है ये तो उस वक्त में काबिल कदर हो सकता है जब परवरदिगार आलम की जानिब से पसंदीदगी का इजहार हो जाए, और वो यहां मालूम नहीं हो सकता। अगर मेरा इस दुनिया से गुजर हुआ और तुम्हारी ये चीजों को मैंने यूं का तुम तस्लीम कर लिया और परवरदिगार पूछे तुमको ऐसा ऐसा बोलते थे, क्या तू ऐसा था, तो कितनी शर्मिंदगी होंगी। हाँ, जब उधर से ये ऐलान हो जाए पसंदीदगी का कि हाँ तुम हमारे पसंदीदा हो, तो ठीक है, जो चाहे लगा लो। अब यहाँ हम लोग अपने कीमतें लगा लेते। सरासर नकाइस का, ऐबों का, खराबियों का, कसूरों का मजमुआ है। हमको क्या हासिल होता है कि हम किसी किब्र में, गुरूर में, घुमंड में मुब्तला हो जाए। ऐसे ही मामला इल्म वगैरह का भी, खाली निरा इल्म आदमी को मकबूल और महबूब नहीं बना। वो इल्म जिसके तकाजे के मुताबिक इखलास से अमल हो, वो है काबिल कदर चीज। करना तो आपको मालूम होना चाहिए कि इल्म में ऐसे ऐसे माहिरीन गुजरे हैं और इस वक्त भी है, आप सुन के ताज्जुब करेंगे। इस्लामी फिक़ह के बुनियादी उसूलों की किताब यहूदियों ने लिखी है और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में निसाब में दाखिल है। इतने माहिरीन हैं वो। तो निरा इल्म तो आदमी को मकबूल नहीं बनाता। इसीलिए हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, हक़ ताला गरीक़ रहमत फरमाए, हजरत मुफ्ती नसीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह,
جن سے ہم لوگوں نے ترجمہ قرآن وغیرہ بھی پڑھا تھا، بڑے عجیب شخصیت تھی وہ بھی. وہ فرماتے تھے کہ بھائی اصل چیز قابلیت نہیں ہے، اصل چیز مقبولیت ہے. قابل بننا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا مقبول بننا یہ ہے مسئلہ. اس وجہ سے کسی چیز پہ اترانا بالکل نہیں. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم دی وہ تعلیم عجیب و غریب تعلیم. یہ اخلاقیات کی لائن میں جتنے رضائل پائے جاتے ہیں وہ جڑ سے نکال کے پھینک دیتے. ایسی عجیب و غریب خصوصیت ہے اس تعلیم. مگر اس کو سنانا بھی بہت احتیاط سے پڑتا ہے اور سننا بھی بہت احتیاط سے ہوتا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر وہ سننے سنانے میں نہیں ملتا، زیادہ تر لکھا ہوا نہیں ملتا. زیادہ تر رخ کتابوں میں ان مضامین کا ویسا نہیں ہوتا جیسے یہاں حضرت کی تعلیمات میں ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے بولنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت احتیاط سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے لیے بھائی اپنی حقیقت کو پیش نظر رکھنا، اپن کیا ہیں کیا تھے وہ دیکھنا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بلا شبہ انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا اس کا. آیت نہیں سمجھ میں آ رہی تو اپن جتنی عمروں کے ہیں نا اس سے ایک سال پیچھے کیا تھے دیکھ لو. اپن جتنی عمر کے ہیں، جو جس عمر کا ہے، 25 والا 25 سال والا 26 سال پہلے، 50 سال والا 55 سال پہلے، 60 سال والا 62 سال پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. انسان کیا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھے. کان اللہ ولم یکن معہ شیء. اللہ تھے، کوئی بھی چیز ساتھ میں نہیں. اب حق تعالی جل شانہ نے ہمارے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تم کو زندہ کیا. سب زندہ ہو گیا تو کہیں ایسا نہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں مارے گا بھی، وہی تم کو جلائے گا بھی. موت حیات ان کے قبضے میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس کی موت ثابت ہو گئی ساری صفات ختم ہو گئی، ہے نہیں اب کچھ وہاں پائی جانے والی. آدمی اگر زندہ ہے تو ایسی صورت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کان نہ ہو مگر آنکھ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ ہو مگر کان ہو، اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ زبان نہ ہو مگر دماغ ہو، سوچ بوجھ ہو. زندگی اگر ہے تو یہ سب رہیں گے، ان میں سے کچھ رہیں گے کچھ نہیں رہیں گے. لیکن اگر کسی میں سے زندگی چلی گئی تو اب کیا ہے؟ اگر کسی میں سے روح نکل جائے اب علم باقی ہے، سماج باقی، بصارت، کلام، سوجھ بوجھ، عقل، خرد، کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم مردہ تھے. جب مردہ تھے تو پھر کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا نا. محتاجی تھی، بس محتاجی تھی، محتاجی ہے، محتاجی رہے گی. ہماری خصوصیت، ہمارا اصلی نام کیا بولے تو فقیر اللہ ہے. بزرگوں نے اپنے نام کے لیے فقیر بندے فلاں ایسا لکھتے وہ لوگ. فقیر مانا محتاج. بولے تو بہت غصہ آ جاتا ہم لوگوں. فقیر بولے میرے کو، بھائی کسی ایک کو بولے تو غصہ آنا، سو مالدار ہیں تمہیں ایک فقیر بولے تو غصہ آ سکتا. جب یہ بولے 100 فقیر آئے تو دوسرے کا کیا مسئلہ ہے؟ مول صاحب ایسا کیسا بولتے رہے آپ؟ ہم میں کون کون کیسے کیسے ہیں ذرا دیکھو.
ہماری مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھے تو کیا معمولی سمجھ رہے ہیں کیا؟ آپ کچھ بھی سمجھ لے رہے ہوں گے، ہم اللہ پاک کا کلام سنا رہے ہیں آپ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اچھا فقیر ہیں، یہ ہماری صفت ہے، فقر ہماری صفت ہے، اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ صفت بولے تو کیا ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ ہمارا فقر تھا، فقر ہے، فقر رہے گا۔ کسی کے عطا ہو تو فقر دکھائی نہیں دیتا، بس یہ ہے۔ جیسے کرنٹ کی عطا ہے تو ٹیوب کے ڈنڈے میں ظلمت اور سیاہی دکھائی نہیں دے رہی۔ کرنٹ کی عطا بند ہو جائے نہ بولتا، پیور اندھا ہوں۔ بلب جو جلتا ہے نا، اس کی ذات میں روشنی نہیں ہے۔ برقیات کے، بجلی کے، کرنٹ کے ماہرین سے پوچھو، یہ بلب میں جو روشنی آتی ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ پیچھے سے لہریں آتی ہے، مسلسل آنے کی وجہ سے روشن دکھتا ہے، ورنہ اس کی ذات کیا ہے معلوم کرنا ہو اس وقت میں بھی تو بٹن آف کر کے دیکھنا، فوراً بولتا میں اندھا ہوں، بے نور ہوں، ظلمت ہے میرے اندر ان میں۔ اگر یہاں سے نور ظاہر ہے تو یہ دوسرے کی عطا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا سمجھو بات۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے چراغ کی مثال دیتے تھے۔ چراغ جلتے رہتا تو مسلسل لو جلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آگ کا شعلہ۔ دیکھنے والا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود روشن ہے، لیکن سمجھدار جانتا ہے کہ نہیں، بتی میں کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے سے مسلسل تیل آ رہا ہے اور وہ جلتا جا رہا ہے۔ تسلسل کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے ہی پروردگار عالم کی نعمتوں کی عطا کی بارش کی وجہ سے ہم کو ہمارا فقر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فقیر جدا ہوتا ہی نہیں ہم سے یہ فقر۔ بتاؤ بھائی اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو اب اس کے بعد میں اب کہیں سے کچھ نکلتا ہوا دکھ رہا سمجھو تو اس میں رہتا نہیں نہ ہو۔ دکھنا الگ چیز ہے، ہونا الگ چیز ہے۔ بڑے تھالے میں گہرے بڑے تھالے میں پانی ڈالا ہوا ہے اور 14ویں رات کا چاند پوری ٹکیا اس میں دکھ رہی۔ بچہ ہاتھ ڈالا، ارے کیا کر رہا؟ پانی مچا۔ نہیں وہ چاند کو پکڑ رہا ہوں۔ ہے وہاں چاند؟ کیا دکھ رہا ہے؟ نہیں۔ دکھنا الگ چیز ہے، ہونا دکھ رہا ہمارے پاس، یہ علم بھی دکھ رہا، عمل بھی دکھ رہا، جی حسن بھی دکھ رہا، سب دکھ رہا، مگر یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلسل آتا ہے ادھر سے۔ اب دوسرے کی چیز ہے تو اپنے مرسنے پہ کیا مسئلہ ہے؟ جب چیز دوسرے کی ہے تو اپنے اترانے کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا، اپنے آپ کو کسی کے مقابلے میں اونچا سمجھنے کا اور اپنے مقابلے میں کسی کو حقیر سمجھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ جی بینکوں میں کیا شرارت ہے؟ اے سی بیڈ، فین بھی چل رہا، آئینوں میں بند، اندر کرسی پہ ٹیکا لگا کے اطمینان سے بیٹھتا، یہ لکھپتیاں کروڑ پتیاں لائن میں کھڑے رہ کے پیسے دیتے رہتے، انہیں لیتے رہتا پیسہ۔ ایک آیا 10,000 جمع کرایا، دوسرا آیا 50,000 جمع کرایا، تیسرا آیا 1 لاکھ جمع کرایا، پانچواں آیا جی 25 لاکھ جمع کرا دیا، یہ وظیفے میں میرے سے پینشن کے پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے کیا بول کے
लाखों रुपये ला के कैशर दी। एक उसका दोस्त बाहर बैठा हुआ था, देख रहा था पूरा तमाशा ही। उसके बाद में जब टाइम खत्म हो गया और कैशर साहब बैंक बंद करके बाहर निकले, तो वो अंदर से बाहर निकल के कैशर साहब दोस्त को बोल रहे हैं, यार महीना खत्म हो रहा, चाय तो पिला दे कम से कम, चाय पिला दे। किसको बोल रहा? दोस्त को बोल रहा बाहर बैठे हुए। वो दोस्त बोला, क्या मेरे को चाय पिला? बोला, लाखों रुपये तो तुम्हारे हाथ में मैं देखा, लाखों रुपये मैंने तुम्हारे हाथ में देखे और तुम मुझे चाय पिलाने को कह रहे हो। तो क्या कहता है, भाई इसमें शुबा नहीं कि आपने जो देखा सही देखा, लेकिन उसमें की एक पाई भी मेरी नहीं है, मैं तो हाथ खाली का खाली हूं। तकब्बुर है उसमें, अनानियत है, हकीर समझ रहा है दूसरों को। है दौलत उसके पास है मगर उसकी नहीं है। ऐसे ही मेरे पास में, आपके पास में जो कुछ है किसका है? अब उसका है तो फिर हमारे को मोतबरी कर देंगे क्या? समझ में आ रही भाई बात? अच्छा समझो। देखो ये जो तालीम है अब आदमी को तकब्बुर करने देती, खुद पसंदी में गिरफ्तार होने देती? कुछ नहीं। अगर मुस्तहज़र करना इसे, याद रखना इसको। अब फिर उसके बाद इसके आगे का जो मजमून है वो मजमून अगर समझ में आ गया तो बस फिर कुछ मत पूछो, फिर आदमी अल्लाह को पहचानने लगता है। फिर आदमी ये नहीं कहता अल्लाह कहाँ है, वो यूं कहता है कहाँ नहीं है। अब तो ढूंढते फिर रहे हैं कहाँ है कि बोल, उनके नहीं मिलता कि क्या है कि इनके नहीं मिलते क्या है कि उनके नहीं मिलते क्या है। हजरत दर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह के बारे में कहीं जाना है ना आना है, बैठे हुए ही पाना है। अपनी जगह बैठे हुए आप पा सकते हैं, बशर्ते कि ये जो मजमून चल रहा है ये मजमून के आगे का मजमून समझ में आ जाए कि परवरदिगार आलम बंदे के साथ कैसे हैं। इसीलिए हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तीन ही बातें हैं समझने की, अल्लाह क्या है, बंदा क्या है, अल्लाह और बंदे के दरमियान में रब्त ताल्लुक कैसा है। बस ये समझ लिए तो सब समझ लिए। और इन तीन जुमलों के लिए दूसरे दो तीन अरबी लफ्ज भी इस्तेमाल फरमाते थे, एक अलीम है, एक इल्म है, एक मालूम है। अलीम और इल्म और मालूम का नुक्ता नजर आया, बल्कि अशार में एक जगह एक साहब के लिखा हुआ है, पढ़ लेना अपने सिलसिले के भी जो अशार वगैरह हैं, कम से कम वो याद रखने में आसानी रहती ना। तकरीर याद रखना मुश्किल रहता, नज़म याद रख लेना आसान होता हो। कलाम गुलाम से सिलसिले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक एक नज़म याद कर लेना चाहिए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। बड़े मजूम है उसमें, तो ये इलाज है भाई उसका। बुरी आदत का, बुरी जो खसलत है अपने आप को बड़ा समझने की, ये जो बुरी खसलत है दूसरे को हकीर जानने की, ये जो बुरी आदत है अपने आप को अच्छा समझने की, इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए ये जो बताया गया मजमून है इसको बार बार दोहराते हुए सोचते रहना। ये तो सारी अभी इल्म की सूरत में आपके पास में आया है। सोचते सोचते अगर अंदरून की कैफियत वो हो गई तो उसको कहते हैं हाल, और जब वो हाल आता है तो फिर ऐसी सूरत में ये बदहाली खत्म हो जाती है। इसके बिलमुकाबिल तवाज़ो है, तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी, मैं कुछ नहीं, मैं कमतर हूं। जब ये समझ में आएगी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बार बार सुनाते रहते हैं शेर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपने क्या जाता है मेरा। उसका है उसको दे दिया, हिस्सा खत्म। अपना रहे तो करो मोतबरी, अपना तो है नहीं कुछ। जिसका है उसका बोलो, उसके बगैर तौहीद भी नहीं हासिल होती। तौहीद क्या है? अल्लाह की चीज अल्लाह को, बंदे की चीज बंदे को।
اسے ماننا ضروری ہے۔ جو اللہ کی خصوصیات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے کمالات ہیں، وہ سب کے سب پروردگار عالم کے حوالے کرنا۔ جو میرے نقائص ہیں، جو میرے عیوب ہیں، جو میرے نقائص ہیں، وہ میری طرف منسوب کرنا۔ جس کی چیز اس کو دینا توحید ہے۔ کمالات ان کے، نقائص میرے۔ کمالات میرے بولے تو شرک ہو جاتا ہے، نقائص ان کے بولے تو کفر ہو جاتا ہے۔ کامل کو کامل بولو، ناقص کو ناقص۔ جو چیز جیسی ہے ویسی بولنا، یہ صحیح علم۔ اخلاقیات میں بدترین خلق ہے یہ عجب اور کبر، اور بہترین صفت ہے تواضع اور عاجزی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین نے آ کر کہا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو اختیار دے رکھا ہے کہ کیسے پیغمبر بننا پسند کریں گے آپ؟ بندہ پیغمبر بننا پسند کریں گے کہ بادشاہ پیغمبر؟ عبدالنبیہ نبیہ اور ملکن نبیہ، کیسا پیغمبر بننا پسند کریں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدن نبیہ، ایسی نبوت چاہتا ہوں جس میں عبدیت جھلکتی ہو۔ یہ پسندیدہ ہے اللہ۔ پوری زندگی آپ کی آپ دیکھیں گے کبھی آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں اختیار فرمایا جس کے نتیجے میں یہ سمجھ میں آئے کہ آپ اللہ کے منشے کے خلاف میں کسی قسم کی کوئی بڑائی کا اظہار کر رہے ہوں، حالانکہ پوری مخلوق میں سب سے افضل ہے، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ علم ان کا، تمام لوگوں میں سب سے اونچا مرتبہ ان کا، محبوبیت میں سب سے اعلیٰ ترین مقام ان کا، خصوصیات میں صفات میں ایسے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق عظیمہ والے ہیں۔ وہ پیغمبر جن کو پروردگار عالم نے ایسی خصوصیات سے نوازا کہ کسی اور کو نہیں نوازا، لیکن ہر عمل سے عاجزی ظاہر، تواضع ظاہر ہے، عبدیت ٹپک رہی۔ کھانا کھا رہے، جھک کے کھا رہے ہیں، نیچے زمین پر بیٹھ کر جھک کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب آ گئے دوسری جگہ سے، کہنے لگے کہ آپ بھی کھانا ایسا کھاتے ہیں؟ ایسا تو ہمارے پاس غلام کھانا کھایا کرتے ہیں، نوکر کھانا کھایا کرتے ہیں، آپ بھی ایسا کھانا کھاتے ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی کسی کا بندہ ہوں، اس وقت میں بھی ایسے ہی کھاتا ہوں۔ بڑائی نہیں، کسی عمل سے آپ نے بڑائی کا اظہار نہیں فرمایا، نہ بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مکہ المکرمہ کے فتح ہونے کا کارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق، تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ، انسانی حالات میں تبدیلی اور انقلابات کا سب سے عظیم الشان انقلاب، ایسا زبردست انقلاب کے مورخین اپنے نہیں پرایوں نے لکھا، اتنا بڑا انقلاب کبھی نہیں آیا، اور قتل خون کے بغیر اتنا بڑا انقلاب آیا جب مدینے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے وہاں سے بت نکالے۔ کیسے آئے؟ عاجزی سے، تواضع سے، یہ کہتے ہوئے آئے کہ اللہ آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، اے اللہ آپ نے اپنے بندے کی نصرت کی، اے اللہ آپ نے دشمنوں کو شکست دی، اے اللہ آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اور سر آپ کا جھکا ہوا اور مدینہ مکے میں یوں داخل ہو گئے۔ سارے کے سارے لوگ ڈرے سہمے اپنے اپنے مکانوں میں ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد فاتحانہ مکے میں داخل ہوئی، ان کو ستانے والے لوگ گھبرا رہے تھے کہ آج کیا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے اور یہ اعلان فرمایا کہ جو فلانا گھر میں چلے جائے اس کو امان ہے، جو فلانا گھر میں چلے جائے اس کو امان ہے، جو فلانا گھر میں چلے جائے اس کو امان ہے۔ اور پھر جب سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے پوچھا کیا خیال ہے تم لوگوں کا میرے بارے میں؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ ہی ہم نے آپ کو اچھا سلوک کرتا ہوا دیکھا ہے، تو 13 سال تک ستانے والے، کھانا پانی بند کرنے والے، آپ کے قتل کے در پہ رہنے والے، اور آپ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنانے والے،
رات دن آپ کو تنگ کرنے والے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، وہ سب کے سب لڑ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا۔ حضور نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیشہ ہی ہم نے آپ کو اچھا سلوک کرتے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ، میں تم سب کو آزاد کیے دیتا ہوں، آج تمہارے اوپر تمہارے سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ اخلاق تو اس کا نام ہے۔ اس کے بعد آپ مکہ بیت اللہ میں ایک ایک کر کے بتوں کو وہاں نکالے اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں اذان دی، اس کے چھت کے اوپر چڑھ کر۔ اب بعض لوگوں کو ایک خیال ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان بچے جانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ جو مکہ ہے، وہ جو بیت اللہ ہے، وہ پہلے مندر تھا، اب مسجد بنا ہے، یہ لوگ نہ بولتے ہیں۔ ارے ایسا کیسا بولتے رہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دیکھو پہلے بتا تھے، اس میں تمہارے پیغمبر نکالے بول کے، جب بتا تھے تو کیا تھا؟ مندر تھا۔ جب مندر تھا تو پھر مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ ہماری جگہ پہ قبضہ کرے۔ تو آرٹیکل آ رہے تھے مختلف قسم کے، چند برسوں سے مستقل چل رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچوں کو جب معلوم نہیں رہتی اصل حقیقت تو وہ لوگ ابھی پریشان ہو جاتے۔ ارے بھائی کیا قصہ ہے جی؟ بظاہر تو دیکھنے میں بات تو سیدھی دکھ رہی ہے، پہلے بتان سے ابھی نکالے بول کے تو لکھا جو ہے ان کی کتابوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے مندر تھا، اس کو مسجد بنایا یہ لوگ۔ اب ان میں کنفیوز ہو جاتا، اس بات سے بولتے ضروری علم حاصل کرو۔ ایسا سوال کرنے والوں سے پوچھو بتا رکھنے سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال کرنے والوں سے کیا پوچھنا؟ اس میں بت رکھنے سے پہلے کیا تھا؟ پہلے تو مسجد تھی، جب مسجد تھی تو پھر مسجد کو مسجد بحال کرے، مسجد کو مسجد بحال کرے، یہ ہے اصل۔ معزز دوستو، اتنا بڑا انقلاب آیا اس صدر عاجزی انکساری کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ تواضع ہم کو پسندیدہ، ہمارے نزدیک بہت اہمیت کی حامل سمجھی جانی چاہیے، اور اس صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہوئے اپنے اندرون سے بد اخلاقی کا یہ عنصر کبر کا عجب کا نکالنے کا خاص اہتمام کرنا۔ اس کے بعد سے کل بھی آپ کو بتایا گیا کہ صحیح علم کو مستحضر کرنا، اپنی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنا، چھوٹے چھوٹے جو معمولی کام سمجھے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کے وہ کرنا۔ مسجد میں جھاڑو دے دی، دارت خانہ صاف کر دیا، باہر جھاڑو لگا دی، آنے والے مہمانوں کے جوتے سیدھے کر دیے، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی ضعیف کے سہارا بن گئے، کسی کا کوئی بوجھ اٹھا لیا، چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرنا جسے جو عام طور پر معمولی لوگ کرتے ہیں ویسے کام خدمت کی حیثیت سے کرتے رہنا، تو وہ بیماری آہستہ آہستہ نکلتی۔ بس بھائی آج آگے کا سبق بڑھنے سے پہلے ٹائم ہو گیا۔ کل سنایا جناب بھائی کبر میں رہنا، تواضع رہنا بول کے، ابھی سبق وہیں سے انشاءاللہ آگے کا سبق پھر آئندہ ملاقات میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وتمنا بالعافية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ، اے کریم آقا، ہمارے باطن کو پاکیزہ بنا دے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ، اندرون سے بری صفات کو نکال دے، اچھی صفات اندرون پیدا فرما دے۔ اے اللہ، ایمانی صفات سے ہم سب کو آراستہ کر دے۔ اے اللہ، آپ ہی تربیت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، آپ ہی صفات حسنہ سے آراستہ فرمانے والے ہیں، اور آپ ہی صفات رذیلہ سے خلاصی دینے والے ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم سب کی بہترین تربیت فرما۔ جو حالت آپ کو ہماری پسند ہے اپنے کرم سے وہ حالت ہمیں عطا فرما، اور جو ہماری حالت آپ کو پسند نہیں مولا اس سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے نفوس کا تصفیہ فرما، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما، ہماری ارواح کا تجلیہ فرما۔ الہ العالمین روحانی ترقیات نصیب فرما۔
اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے حبیب کی محبت اور ان سے عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کی سنتوں کی اہمیت دلوں میں پیدا فرما، پورے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر شخص کو شب قدر نصیب فرما اور شب قدر میں مقبول عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں حاضری کو قبول فرما، یہاں کے اعتکاف کو قبول فرما، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ آپ نے قبول کر لیا تو آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں، بلا شبہ ہمارا ہر عمل ناقص ہے، سراسر اس میں قصور ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن اے اللہ آپ قبول فرما لیں تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اور ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے تمام ضروریات کو عافیت سے پورا فرما، دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان ان کے صلہ اور جزا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کو مقدر اور میسر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله۔ ہاں بھائی، آج تہجد کے ذمہ دار کون کون ہوں گے بتائیے؟ ایک وہ آدمی ہونا چاہیے جو 10 دن کے اعتکاف والا نہ ہو تاکہ اوپر جا کر اٹھا سکے، اور 3 وہ چاہیے جو 10 دن کے اعتکاف والے ہوں، جن کا نمبر ہو گیا وہ لوگ پھر کھڑے ہونے کے بجائے وہ لوگ بیٹھ کے، جن کا نمبر نہیں ہوا وہ لوگ کھڑے رہو، اس لیے کہ جو لوگ اٹھتے جا رہے ہیں نا تو دوسرے ساتھی کیا بول رہے ہیں؟ چلنے دو۔ ارے بھائی اپن بھی کرنا نہ کچھ، دیکھو یہ بچے کتنے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، تمہارا نمبر نہیں ہوا، غیر اشرا والے ہیں، اوپر اٹھانے کے آپ ذمہ دار رہیں گے۔ آپ اشرے والے ہیں ماشاءاللہ، مولانا مصطفیٰ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کیا نام تمہارا؟ تبریز بھائی، آپ عبد الوحید، انشاءاللہ العزیز یہ 3 صاحبین یہ اندر سونے والوں کو اٹھائیں گے۔ کتنے بجے اٹھاؤ گے؟ 3 بجے اٹھانا۔ کیسے اٹھاؤ گے؟ سونے کے بعد سے آئیں گے اٹھو، ایسا تو نہیں بولو گے؟ ہاں جی سے ان کی ساری سے آہستہ سے محبت سے بولو گے بھائی صاحب ٹائم ہو گیا، اٹھ جائیے، 3 بج گئے، اس کے سارا دور سے فارغ ہو کے تہجد پڑھ لیجیے، پھر سحری کرنا ہے، بڑے ادب سے احترام سے اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ چلو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،